آسمان میں نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے، رحمت کے دروازے کھول دیں گے. تو فتحنا علیہم، دروازے کھول دیں گے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے مالا مال کر دیں گے. اور اگر ایمان سے مکر جائیں گے، تقویٰ نہیں اختیار کریں گے، تو بستی کی بستیوں کو اجاڑ دیں گے. کم من قریۃ اہلکناہا، کتنے ایسی بستیاں تھیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. ساری کی ساری بستیاں صفحہ ہستی سے نابود ہو گئی. قوم عاد کہاں گئی؟ قوم ثمود کہاں گئی؟ کجا رفتن؟ اہل ثمود کجا رفتن؟ صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے. آج ان کا نام نشان ہے. جائیے ان کھنڈرات کو دیکھیے، اب بھی کھنڈر ملیں گے جو وہاں سے وہ بستیاں ختم ہو گئی، وہ لوگ ختم ہو گئے جو بڑے بڑے کبھی ہیکل تھے. اللہ نے ختم کر دیا. یہ وعدہ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ ایک قوم ہے بنی اسرائیل. اسرائیل جو ہے جناب یعقوب کا لقب ہے. جناب یعقوب جناب ابراہیم کے پوترے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب. یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. جیسے بنی آدم ہے، جیسے بنی آدم ہے، بنی نوح ہے، بنی ابراہیم ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل ہے. اس بنی اسرائیل یہ قوم بہت لجوج قوم تھی، بہت ضدی قوم تھی، بڑی ہٹھرم قوم تھی. اس قوم پر اللہ نے ہزاروں انبیاء نازل کیے، لیکن ایک دن میں 70 انبیاء کو انہوں نے ختم کر دیا. بیرہ ادھر، آدم نہ ادھر. ذلیل لوگ تھے، انبیاء کو ناحق قتل کر دیا. یہ قومیں کیوں قتل کرتی ہیں انبیاء کو؟ کبھی آپ سوچے کبھی؟ اگر آدمی اچھا ہے تو کون اس کو قتل کرے گا؟ ایک آدمی کو قتل کرے گا، 2 آدمی کو قتل کرے گا، 1 نبی کو قتل کرے گا، 2 نبی کو قتل کرے گا، 10 نبی کو قتل کرے گا. 70 نبیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیوں قتل کرتے ہیں لوگ؟ کبھی سوچا اگر آدمی اچھے تھے نبی تو کیوں قتل کرتے تھے لوگ؟ کچھ نہ کچھ تکلیف دیتے ہوں گے نا. بلا وجہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے گا. اب ہم یہاں پر اندر تک آ گئے، آپ نے قتل دیا ہم کو، ایک پتھر بھی پھینکا، کسی نے مارا، کسی نے گالی دیا، کچھ کیا نہیں کیا. اگر آپ آدمی اچھا ہے، شریف آدمی ہے، سر جھکا کے آیا، سر جھکا کے گیا، تو کون کس کو مارے گا؟ اگر یہ نبی بھی ایسے ہوتے ہمارے جیسے، سر جھکا کے آتے، سر جھکا کے چلے جاتے، تو ان کو لوگ مار دیں، ان کا گلا کاٹتے. جناب یحییٰ کا گلا کاٹ دیا. نبیوں کو 2 نیم کر دیا، آرے سے کاٹ دیا. آرے سے سمجھتے نا، آرے سے کاٹ دیا، 2 نیم کر دیا. ایسے طریقے سے مارا کہ اگر ایک نبی کے ساتھ ایسا کیا تو دوسرے نبی کو تو ڈر کے بھاگ جانا چاہیے تھا. پھر دوسرا نبی آیا، اس نے بھی ویسے ہی کیا، اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا. تیسرے نبی کو بھیجا، اس نے بھی وہی کیا، اس کے ساتھ بھی وہی کیا گیا. ایسے ہی 100 انبیاء آتے گئے، 1000 انبیاء آتے گئے، سب کے ساتھ ویسے ہی ہوا. سب نے وہی کیا، سب کے ساتھ ویسے ہی ہوا. کتنی عجیب بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آپ لوگوں کی کیوں یہ لوگ مارتے تھے؟ معلوم؟ ابھی آپ ایک بات سمجھ لو تو آپ کو پتا چلے گا.
جناب یحییٰ کا سر قلم کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب یحییٰ کی مثال دی۔ نبیوں میں بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اگر مارا گیا ہے، عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، پھر بھی عزت کے ساتھ سولی پہ چڑھا دیا، یہ تو ختم کر دیا گیا۔ کیوں کیا؟ جب لوگوں کے مزاج کے خلاف کوئی آدمی بولتا ہے تو اس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ فرض کرو کہ آپ کوئی چیز آپ غلط کر رہے ہیں اور میں آپ کو ٹوکوں کہ یہ غلط مت کرو، بابا نو کون اگر مرض داری ذرا بھی کونی آدمی دشمن ہو جائے گا۔ چلو تم کون ہوتے بولنے والے؟ ہم تم کو نہیں چھوڑے گا، تم کو یہاں سے جانے نہیں دے گا، تم آ تو گئے ہو، یہاں سے جا نہیں سکتے تم۔ معلوم ہے بات؟ بولے ہم لوگ یہ کام کرتے ہم کو روکنے کا نہیں، جو ہم کو روکے گا ہم اس کو چھوڑے گا نہیں۔ افریقہ میں ایک مولانا پلین سے اترے، کار میں بیٹھے، بولا باپو یہاں پر اس کے بارے میں نہیں بولنے کا، جوئے کے بارے میں نہیں بولنے کا، یا شراب کے بارے میں نہیں بولنے کا، اگر تم بولے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہاں بڑا بڑا لوگ شراب پیتا ہے، یہاں بڑا بڑا لوگ جوا کھیلتا ہے، تو تم جوئے کے خلاف بولے گا تو پھر یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا۔ تو بولے کہ ہم کو تو بولنا پڑے گا۔ بولے کہ اگر تم کو بولنا پڑے گا تو ہم کو بھی تمہیں مارنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ماریں گے، دھپے نہیں ماریں گے، پولیس پکڑے گی تو سلو پیسن دے کے مار دیں، سلو پیسن دینے لگے روزہ ظاہر نہیں۔ وہ بیچارہ جوان گیا تو آپ نے کہا کو پوری داڑھی چھپے سے بھی بوڑھا ہو گیا، مطلب کیا ہوا بابا؟ بولے ہم کو سلو پیسن دیا، کیونکہ کسی کے مزاج کے خلاف بولیں گے لوگ نہیں سنیں گے۔ کوئی عورت بے حجاب ہے، آپ بولیں گے بابا حجاب درست کون، حجاب درست کون، تو کی ہستی۔ مامی کی کوئی ہم کو آج تک نہیں بولا تم کون ہوتا ہے بولنے والا۔ ہماری عورت ہے بے حجاب ہوگی، حجاب کرے گی نہیں کرے گی، دل سے کیا مطلب بابا؟ تو آج مجلس پر چلا جا، یہاں اس بات میں دخل نہیں دینے کا مانتا ہے، تو سمجھتا کیوں نہیں بابا؟ تو بولے کہ ہم تو نہیں سمجھتا ہے، اگر نہیں سمجھتا ہے تو تجھے ویسے ہی مارا جائے گا جیسا یحییٰ کا گلا کاٹا تھا نا، ویسے تیرا بھی گلا کاٹے گا۔ جناب یحییٰ کو بادشاہ نے بولا تھا کہ میں اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، کوئی کچھ بولے گا نہیں، میں اپنی سگی بھائی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، یہ ہمارا اعلان ہے، سن لینا بابا۔ تو یحییٰ نے کہا کہ شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے شادی۔ بولے بادشاہ اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تم روکنے والے کون ہو؟ تم اپنی حیثیت دیکھو پہلے، تم دو پیسے کا آدمی بادشاہ کو بولتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بادشاہ کو بولتا ہے؟ تو بولے ہم تو بول کے رہے، تو تم کو معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ بادشاہ ہے۔ بولے کہ یہ ناجائز ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ حرام ہے۔ بولے یہ تمہارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جائز ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔
جائز ناجائز کیا مانتا ہے؟ بابا ہم جو کرا وہ جائز ہے، جو ہم نہ کرے وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم کو بولنے والا تم کون ہوتا ہے؟ وہ بولے حرام ہے، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، ہم کر کے بتائے گا کیسے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی کر کے بتائے گا، کر لیا ہو گئی، بولے ہو گئی ہے، ہم نے کیا، تم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے کر کے بتایا کہ ہو گئی، اب کیا کرو؟ بولے یہ صحیح نہیں ہے، حرام، یہ رشتہ حرام ہے، توڑو۔ بادشاہ سے کہا توڑو یہ رشتے، بولے ان کو اٹھا کے لے جاؤ، ان کا سر قلم کر کے لاؤ، یہاں لاؤ، اور یہ مہر میں دیا جائے گا، یہ سر یحییٰ کا۔ وہ جو رقاصہ لڑکی تھی اس نے کہا یہ جو بول رہے ہیں نا مت کرو، ان کا سر لے کر آؤ، کوئی میرا مہر ہوگا، میں تم سے شادی کروں۔ تو یحییٰ کا سر دشت میں لایا گیا، یہاں رکھا گیا، پھر نکاح، وہ مہر نہیں۔ تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ لوگوں کی خواہشات کے خلاف بولتے تھے۔ ہمارے علماء کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگ کیا سننا چاہتا ہے بابا، کیا سننا چاہتا ہے؟ آپ جو سننا چاہتا ہے وہ ہم سنائیں گے۔ تو بولیں گے اگر ہم جو سننا چاہتا ہے وہ سنائے گا تو ہم اتنا ہی دے گا جتنا تو چاہے گا، بول تیری رقم کی کتنا تو چاہتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق بولنا، ہم کو خوش کر دینا، ایسا پڑھنا کہ ہم خوش ہو جائیں، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، مردانے سے نعرہ، زنانے سے نعرہ، تو خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو تم یہاں سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ تمام پبلک کا یہی تھا، جناب نوح کے زمانے میں یہی تھا، جناب ابراہیم کے زمانے میں یہی تھا، نوح کو پتھر مارتے تھے لوگ، جناب ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی گئی، قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ ان کی خواہشات کے خلاف بولتے تھے، جو پبلک چاہتی تھی اسی کے خلاف بولتے تھے، جو پبلک کرتی ہے اسی کے خلاف بولتے، تو پھر مار کھائیں گے۔ ایک مولانا تھے ہمارے حیدرآباد میں، وہ جو محلے میں مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، وہاں پہ کچھ سود خور لوگ تھے، پولیس والوں کی بستی ہے، وہ پولیس والے پورے سود خور، تو انہوں نے کہا بابا روز درد دیتے تھے اخلاق کا، سمجھ رہے نا آپ میری بات کو، مشکل تو نہیں ہے اردو، تو بولے کہ آج ایک دن شراب کے بارے میں بولے، ایک دن زنا کے بارے میں بولے، ایک دن کیا کرے، وہ بولے کہ آج سود کے بارے میں ہم بول رہے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوہ خوری حرام ہے۔ وہ لوگ بولے بابا تم کو بولا ہے مولانا، تم سود کھاتے ہو، ہم کو پتہ چل گیا ہے، وہ تمہارے بارے میں بول رہے تھے کہ تم حرام کام کرو۔ بولے اب میں مولانا کو چھوڑوں گا، بولے وہ ہم کو بولتا ہے، ہم اس کا مزہ بتائے گا آج ان کو باہر نکال کے دوسرے مارے۔ بولے اب کے نہیں بولنے کا سود کے بارے میں، اب کے بولیں گا تو ایسے ہی مار گئے۔ بولے بھائی میں تم کو نہیں بولا تھا، میں سود خوروں کو بولا تھا، تم کو نہیں بولا تھا، سود خوروں کو بولا بابا، تم کو نہیں بولا۔ بولا ہم ہی تو سود کھاتے ہیں، اور یہاں پہ کون کھاتا ہے سود، تو تم ہم ہی کو بولے نا۔ تو وہ بیچارے مان گئے، ابھی 2-3 سال کی بات ہے، وہ بیچارہ لباس اتار دیا، بولا بابا میں کہیں دوسرا کام ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کام میں مال بہت پڑ رہی ہے۔ تو مسجد چھوڑ دیا بابا، منبر چھوڑ دیا، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے۔ ابھی جا کے حیدرآباد میں معلوم کرتا ہوں، میں ایڈریس دیتا ہوں، آپ معلوم کرو، جھوٹ نہیں بولنے کے منبر سے۔ ابھی کوئی مولانا اچھا پڑے گا، اس کو لا کے پھول پہنائے گا،
لفافہ موٹا سا دے گا، بولے گا بابا اچھا پڑھا. اگر ہمارے مزاج کے خلاف بولے گا تو پھر ایسا ہوتا. اب یہ ریئل ہے، یہ مذاق نہیں ہے. ابھی آپ پھول پہنتے ہوئے نہیں دیکھیں کسی کو، مولانا کو پھول پہنتے نہیں دیکھیں، لفافہ لیتے نہیں دیکھیں. یہ دیکھ لیا نا، اب وہ بھی جا کے دیکھو. جو مار کھایا وہ بھی دیکھو، جس کو سلو پیسن دیا گیا اس کا بھی ایڈریس دیتا ہوں. سب کے بارے میں ایسی ہے. اس زمانے میں بھی ایسی تھا، اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ بھی ویسے ہی ہے، آپ لوگ بھی ویسے ہی ہے. ایسا نہیں کہ یہ حیدرآباد والے کرتے ہیں تو بیدر والے نہیں کرتے ہیں. وہ اس زمانے میں لوگ کرتے تھے، اس زمانے میں نہیں کرتے. بابا ہر زمانے میں، نوح کے زمانے میں ویسے ہی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ویسے ہی کرتے تھے، یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ویسے کیے، رسول اللہ کے زمانے میں ویسے کیے. رسول اللہ کے جو ہے سر کے اوپر غلاظت نہیں پھینکے، پھینکے نہیں پھینکے، پورا کچرا اٹھا کے جو ہے نا پھینکتے تھے. ابو سفیان کے جو گھر تھا وہ جناب خدیجہ کا گھر، دو گھر کے بیچ میں ایک ہی دیوار تھی. وہ پوش علاقہ تھا، وہاں کا لوگ وہاں پہ ننگے پھرتے تھے. پوش لوگ تھے نا، تو وہ جو ہے عرب کے پوش لوگ وہاں پہ رہتے تھے. اونچی بستی تھی، غریب لوگ ادھر جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے، امیر لوگ جو ہے اوپر رہتے تھے. ابو سفیان امیر آدمی تھا، جناب خدیجہ بھی امیر تھی. وہ ان کے گھر پورے امیر لوگوں کے گھر قریب قریب میں ہوتے تھے. جناب خدیجہ کے گھر بھی وہی تھا. تو جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تو رسول اللہ نے کہا چلو اپنے گھر چلیں گے، اپنی جھوپڑی میں چلیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تمہاری زوجہ ہیں، یہ گھر آپ کا ہو گیا، ہم آپ کی کنیز ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے، یہ کنیز آپ کی کنیز ہے، یہ گھر چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ بولے آپ بھی یہیں رہو. تو رسول اللہ بھی اسی گھر میں رہتے تھے. وہ لوگ کچرا پھینکتے جاتے. دیکھیں یہ مقدمہ ہو گیا. اب اصل بات کیا ہے کہ وقت کم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ. دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. لا تعبدون الا اللہ. وہ بالوالدین احسانا. دو بات، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو شریک نہ بنانا. اگر اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی کو بھی اپنا شریک بنائیں گے تو پھر ہمارا جو تم سے وعدہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ہمارا وعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. ماں باپ کو یہ نہیں بولا اللہ کے اپنے بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. تمہارے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کبھی ہے اس پوری قرآن میں بتائیے آپ کسی سے بھی آپ نے سنا؟ ہر بات یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو کیوں نہیں بولتا قرآن والدین کو کہ تم بھی اولاد کے ساتھ احسان کرو؟ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے اولاد سے محبت. اللہ نے تم بولو نہ بولو، کافر بھی رہے گا تو اپنی اولاد سے محبت کرے گا. مسلمان مومن کی شرط نہیں ہے. جو بھی انسان کی اولاد ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، لمباڑی ذات ہو، کوئی بھی ذات ہو دنیا کی، وہ ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. یہ فطری طور پر ہے. رحم ماں کے سینے میں اللہ نے دیا. مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے، ماں پیار سے تھکتی ہی. مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں. باپ تھک جاتا ہے پیار سے.
ماں ترستی ہے. ضد جو کرتا ہے تو پیغام بہار آتا ہے. ماں کو بچے کی شرارت میں بھی پیار آتا ہے. کیسی بات؟ خون دل اپنا یہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے. روشنی دیتا ہے جو خود بھی ضیا مانگتا ہے. ہر بشر قیمت اکرام و عطا مانگتا ہے. جو بھی ہو اپنی محبت کا صلہ مانگتا ہے. سمجھ رہے نا؟ پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، ایک ماں کی محبت ہے محبت کا. اللہ نے ماں کے دل میں اتنی محبت دی. اللہ نے کسی نبی نے پوچھا یا اللہ اگر ماں کے دل سے تو محبت نکال دے تو کیا ہوگا؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر گرمی میں دھوپ میں پہاڑ پہ چل رہی تھی. اللہ نے ممتا کو نکال دیا ماں کے دل سے، تو بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے ماں اوپر بھاگنے لگی. بچے کو پھینک دیا زمین پہ بھاگنے لگی. لیکن جیسے ہی ممتا واپس آئی پھر واپس دوڑتی ہوئی آئی اپنے بچے کو. یہ ہے ممتا. اللہ نے پہلے ہی سے ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھ دی. اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. ماں باپ بچوں کو نہیں بھولتے. بچے بوڑھے بھی ہو گئے تو ماں باپ بچوں کو نہیں بھولتے، لیکن بچے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا اپنے ماں باپ کا احسان نہ بھولنا، کیونکہ بچے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتے، آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. وہ بھی جب ایسے ہی ہے، پورا سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے. اب جو اولاد ہے نا وہ آگے چل کے ماں باپ ہونے والی ہے. جو اولاد یہ بولتی ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ان کی اولاد بھی کل ان کے ساتھ یہی بولے گی، اس کو کیسے لگے گا؟ آج کا بچہ کل کا بڑا. آج جو بیٹا ہے کل وہ باپ بننے والا ہے. آج تم بیٹے ہو تو کہہ رہے ہیں کہ باپ کے بارے میں، اور جب تم باپ بن جاؤ گے جب پچھتاؤ گے. تم جیسے کرو گے ویسا ہوگا. دیکھیے وقت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے میں جلدی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بیبی کیئر کے حوالے کر دیں گے اور جو ہے آیا کے حوالے کر دیں گے، دودھ نہیں پلائیں گے اور ان کی صحیح پرورش نہیں کریں گے، تو یہی بچے بڑے ہو کر جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. چاہے ماں باپ کریں اولاد کے ساتھ یا اولاد کرے ماں باپ کے ساتھ، وہی ہوگا. جو بیج آپ ڈالیں گے وہی ہوگے، جو بوئیں گے وہ پائیں گے. ہے نہیں؟ یہ بچے جن کو آیا کہ آپ نے بچپن میں حوالے کیا تھا، یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر سکتے. ان کو جو ہے بوڑھوں کے گھر میں شفٹ کروا دیں گے، گھر سے نکال کے باہر کر دیں گے، بے رحم ہو جائیں گے. اس لیے اولاد سے محبت کرو تاکہ اولاد بھی تم سے محبت کرے. سمجھے نا؟ وہ بالوالدین احسان. اور دیکھیے یہاں خاص بات ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا تھا، جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی بچپن میں، لہذا تم ان پر رحم فرما.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ انہوں نے میری پرورش کی، پیدا کیا نہیں. ماں باپ صرف پیدا کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، پیدا کرنے والے کا احترام ہے، صحیح ہے، لیکن پیدا کرنے سے زیادہ، پیدا تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رب ارحمہما کما ولدانی، ان پر رحم فرما کیونکہ انہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے میری تربیت کی ہے. پیدا کرنا آسان ہے، تربیت کرنا مشکل ہے. اسی لیے پیدا کرنے والے ماں باپ سے زیادہ اہمیت تربیت پرورش کرنے والے ماں باپ کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے. پیدا کرنے میں زحمت نہیں ہوتی جتنا پالنے میں زحمت ہوتی ہے، تربیت کرنے میں زحمت ہوتی ہے، ان کے نخرے برداشت کرنے میں زحمت ہوتی ہے، ان کو اتنے سے اتنا کرنے میں جو ہے وہ زحمت ہوتی ہے. ہر روز، ہر آن، ہر گھڑی مصیبت کی ہوتی ہے. اگر اب دیکھیے یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو اچھا پڑھایا، اچھا دکھایا، اچھی تربیت کی، اچھے اخلاق سکھائے، تو آپ کا حق ماں باپ کے اوپر اتنا ہی بڑھ جائے گا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو عالم بنایا، آپ کے ماں باپ نے آپ کو بااخلاق بنایا، تو آپ کی ذمہ داری اپنے ماں باپ کے تئیں زیادہ ہو جائے گی. جن کے ماں باپ نے جن کی تربیت نہیں کی، ان کے ماں باپ کا احترام بھی بس تھوڑا ہی ہے. دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جو جتنی تربیت زیادہ کرے گا، جو جتنی محنت اٹھائے گا، اتنا حق ان کے لیے بنے گا. کہ ہم کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں کھلایا، ہمیں پہنایا، ہمیں اسکول بھیجا، ہمارے لیے دن رات جاگے، ہماری اخلاقی تربیت کی، ہمارے لیے غصہ کیا، غصہ ہوئے، پریشان ہوئے، مصیبت اٹھائی، زحمت اٹھائی، ہمارے اخلاق کے لیے، ہمارے کردار کے لیے، ہمیں اچھا بنانے میں. تو لہٰذا ہم کو اچھا بنایا تو ان کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ صرف ماں باپ نہیں ہے، یہ دو چیزیں، ایک ماں باپ ہے، ایک ماں باپ کی تربیت ہے، دو چیزیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ باپ ایک نہیں ہوتا ہے، جو پیدا کیا وہ بھی باپ ہے، جو پڑھایا وہ بھی باپ ہے، جو استاد ہے وہ آپ کا باپ ہے، آپ کے اخلاق اس میں منتقل ہوئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ باپ سے زیادہ استاد کے مشابہ ہوتا ہے. اب اگر ماں باپ بھی ہوں اور استاد بھی ہوں، تربیت بھی کریں، مربی بھی ہوں، تو ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. کما ربیانی صغیرا ہو گئی بات. مجھے نظر آج تیزی سے میں اشارے کروں کیونکہ یہ اہم بات ہے. کیا کہا؟ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہمارے احسانات، ہمارا کرم، ہماری نوازش، ہماری عطا، ہماری برکت اور رحمت تم پہ جاری رہے گی بنی اسرائیل. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو بنی اسرائیل تم سے ہم عزت چھین لیں گے، تم سے ہم اپنی نعمت چھین لیں گے، تم سے ہم اپنی رحمت چھین لیں گے، تم کو ذلیل و خوار کر دیں گے دنیا میں. کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، ایک بات. دوسری بات تو بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اس کے بعد کہا اقربا کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. والاقربا والیتاما والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. کوئی غریب مسکین ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، جیسے ہم لوگ اب یہاں پہ ہمارا تو گھر نہیں ہے، مسکین آتی ہے، تو مسکینوں کو خیال رکھو، اس کا جس کا گھر نہیں ہے، اس کا کوئی یہاں کو ساتھ یہاں نہیں ہے. مسکین ہو یا یتیم ہو،
اس میں مذہب کی ضرورت قید نہیں ہے. یتیم ہے چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، یتیم ہے. والیتامى، یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. والمساکین، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک. اس کے بعد کیا؟ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے. ایسی بات کرو کہ بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم. اچھی بات کرو، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرو. خرچہ ہے مسکرانے میں، کوئی خرچہ ہے کیا؟ ہوتی، مگر احتیاط سے مسکرائیے. ہر ایک کو دیکھ کے مت مسکرائیے. اب بولیں گے میں مسکرانا سیکھ کے مولانا بولے مسکراؤ. کسی کو دیکھ کے یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہے کتنی غلط فہمیاں زمانے میں. کسی کو دیکھ کے یوں مسکرا کے جانے میں ہوئی ہے کتنی غلط فہمیاں زمانے میں. تو احتیاط کے ساتھ مسکرائیے، ہے نا. انسان کو ہر چیز میں احتیاط کرنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُسَكِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو دیکھ کے مت کھلا لیا کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر جو ہے اکڑ کے مت چلا کرو. یعنی چلو تو احتیاط کے ساتھ چلو. یہاں پر میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایسا ہے جیسے الیکٹرانک سسٹم ہے. یہاں پر ذرا سا بھی انگلیاں لگتی اور میچ بننے لگے، یہاں پہ انگلی لگتی یہ بولنے لگے، چیخنے لگے گا. آٹومیٹک سسٹم ہے یہ پوری دنیا میں. اگر کسی کو بھی ہلائیں گے تو آواز آئے گی، الارم بجے گا. ملائکہ ارض و سما پکارنے لگے کیا ہوا یہاں پر، کس کو کیا کر دیا؟ بولے یتیم کو مار دیا. ارے ہنگامہ مچ جائے گا. پورے افلاق میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، بجلیاں کڑکنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ زمین پہ چلو تو احتیاط کے ساتھ چلو، آہستہ آہستہ چلو. گائے کیسے چلتی؟ دیکھیں گائے کی چلتی، گائے ماتا کی طرح چلنا چاہیے، ادب سے احترام. بھیڑیوں کی طرح بھی بھاگنا چاہیے. اور چلو تو پروقار طریقے سے چلو. آدمی ذات ہے، آپ کے سر پر آج بشریت کا تاج ہے. آپ بشر ہیں، آپ جانور نہیں. تو آپ کیسے چلیں؟ وقت صرف بھی مشیت، اپنے چلنے میں احتیاط سے کام لو. نہ سر اٹھا کے چلو، نہ پیر پٹک کے چلو، بلکہ احتیاط. میں نے اپنی تفصیل میں ملے دے تو کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. یہ اچھی بات کرنے کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کا. ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے اس کا تعلق ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اچھی بات نہیں کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تم سے عہد توڑ دیں گے، تم پر رحمتوں برکتوں کے دروازے بند کر دیں گے. زبان شیریں ملک کی. اچھی بات کرو. آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھی بات تو کر سکتے نا. اچھی بات کرو. قولوا للناس حسنا. وہ تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم. بار بار اللہ کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی بولے تھے نا مولانا، آپ اس سے پہلے وہ جمعے میں بھی یہی بولے تھے، پھر یہ جمعے میں یہی بول رہے ہیں، پھر آئندہ جمعے میں بھی آپ یہی بولو گے. تو بولے کہ پہلے آپ کو بولا گیا تھا تو آپ کہے تھے نہیں، پھر بولنا پڑے گا. پھر نہیں کریں گے پھر بولنا پڑے گا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے. ہم نے عہد کیا بنی اسرائیل سے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. نماز کے بارے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ ہر موقع پر خوشی ہو نماز پڑھو، عید آئے نماز پڑھو، غم ہو نماز پڑھو، زلزلے آئے نماز پڑھو، طوفان آئے نماز پڑھو، چاند گرہن ہو جائے نماز پڑھو، سورج گرہن ہو جائے نماز پڑھو، آندھی آئے تو نماز پڑھو،
طوفان آئے تو نماز پڑھو. آخر نماز وہ کون سا انجیکشن ہے جو کبھی زمین کو دیا جا رہا ہے, کبھی آسمانوں کو دیا جا رہا ہے, کبھی آندھیوں کو دیا جا رہا ہے, کبھی طوفانوں کو دیا جا رہا ہے. بات بڑے محمد ہر چیز میں اللہ نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو. اس کے بعد کیا کہا ہے ہمارے پاس کیا ہے نماز روزہ. یہ بچی نماز روزے کی پابند ہے, یہ لڑکا صوم و صلات کا پابند ہے. قرآن ایسا نہیں بولتا. قرآن کہہ رہا ہے نماز زکات. نماز زکات میں بات تمام کر رہا ہوں. نماز اور زکات, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. یعنی نماز ہے اب اور معبود کے رشتے کا نام ہے نماز, اور زکات مخلوق سے مخلوق کے رشتے کا نام ہے. مخلوق سے مخلوق کے رشتے کا نام ہے نماز. زکات کا رشتہ اللہ کے مخلوق سے جڑتا ہے, نماز کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے. تو اللہ نے کہا نہ معبود سے رشتہ توڑو نہ مخلوق سے رشتہ توڑو. معبود سے رشتہ توڑنے کا نام ہے نماز, مخلوق سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے زکات. تو لوگ کیا ہے نماز پڑھتے زکات نہیں دیتے ہے نا. ایسے لوگ ہیں نا نماز پڑھتے خیرات نہیں کرتے, صدقہ نہیں دیتے, زکات نہیں دیتے. ابھی کویت میں کیسا ہے معلوم آپ کو؟ میں کویت میں زیادہ دیکھا, دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھا. وہاں پہ ایسے صدقے کے بڑے بڑے ڈبے لگے ہوتے ہیں کویت میں. نماز پڑھتے ہی وہ لوگ زکات لے کے جاتے ہیں ہر نماز کے بعد. اللہ دے رہا ہے 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے, وہ ایتام کا غلہ ہوتا ہے, پھر اس میں لوگ ڈالتے رہتے ہیں ہر نماز کے بعد. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھو زکات دو. اس لیے کہ زکات دینے سے کم نہیں ہوتی بلکہ زکات دینے سے مال بڑھتا ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ بولیں گے مولانا صاحب ہم جو ہے غریب ہیں, ہم کیا کریں؟ اب امیر بننا ہے نا تو کیا کریں؟ آپ بزنس کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیسہ ڈالیں گے تو پیسہ آئے گا نا. تو آپ صدقہ دیں گے تو اللہ آپ کو دے گا. اللہ سے آپ تجارت کر رہے ہیں, اللہ کو دیں گے تو اللہ آپ کو دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم زکات دو, ہم تم سے جو عہد کیے ہیں وہ پورا کریں گے. ہم تم کو برکت اور رحمت سے دلا دیں گے. جو ہم یہ باتوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. یہ اگر کیا آپ نے, نماز پڑھیں, زکات دیے, لوگوں سے اچھی بات کرے, یتیموں کا خیال رکھے, مسکینوں کا خیال رکھے, اقربا کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے, اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرے, اور اللہ کی عبادت کرے, آپ کا مسئلہ حل, ساری مشکلات حل. اور اگر یہ نہیں کیا تو ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہے گی. آپ بولیں گے یہ کیا, یہ وظیفہ پڑھیں وہ وظیفہ پڑھیں, مولانا صاحب برکت نہیں ہوتی, کیا کرنا؟ تو بولتے یہ تعویذ میں لکھ رہا ہوں, یہ سرانے رکھ کے سو جاؤ, صبح ہوتے ہی چمتکار ہو جائے. یہ تعویذ دے رہا ہوں, اس کو روز جوتی سے اٹھا کے مارنا, یہ والا تعویذ. وہ 100 تعویذیں دیے, کوئی کام نہیں ہوتا. بہت مزے کی بات ہے. یہ نعرے کی بات نہیں ہے, نعرے بعد میں لگانا, نعرے کا بھی میں ٹائم دوں گا آپ کو تھوڑا سا. ابھی یہ بات سنیے. یہ سب لوگ پوچھتے ہیں نا کیا پڑھنا, کیا وظیفہ, کیا کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا, کیا تصویر پڑھنا, کاروبار نہیں چل رہا, بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے, روزگار نہیں لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کیا کرنا ہے؟ دنیا ایک مولانا صاحب ایران میں ٹیکسی میں بیٹھے, تو وہ شیئرنگ کی ٹیکسی تھی. ایک اور آدمی آ کے بیٹھ گئے. وہ مشہد میں نیا مسافر آدمی ہو, بولا بابا کتنا پیسہ ہو؟ 4 آنے ہوئے تو بولا 8 آنے. 8 آنے ہوئے تو بولے روپیہ بول دو, یعنی ڈبل بولتے ہو. 5 تمان کا 10 تمان. وہ بولا ٹھیک ہے, اگر اتنی ہوتا تو لوگ دے دیا اور چلا گیا. اب گاڑی آگے بڑھو, غور سے سنیے.
گاڑی آگے بڑھی. اب بولے مولانا صاحب اتنا پیسہ کماتے ہیں مولانا صاحب, برکتیش نہیں ہوتی بابا, کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی تعویذ لکھ کے دو, اتنا ہم پیسہ کماتے ہیں برکت ہی نہیں ہوتی ہے, صبح سے شام تک ٹیکسی چلاتے ہیں لیکن گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی, کیا کریں, کیا وظیفہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کوئی وظیفہ مت پڑھو, بلکہ جو کرایہ ہے اتنا ہی لو. اگر تم کرایہ زیادہ لو گے 100 وظیفہ بھی پڑھو گے تو کوئی وظیفہ پورا ہونے والا نہیں ہے. پھر 100 سلوات پڑھو, 100 تسبیح پڑھو, 100 رکعت نماز پڑھو, کچھ بھی کرو, آپ کے ناپ تول میں اگر آپ گڑبڑی کریں گے تو آپ کی نماز روزہ قبول نہیں ہوگی. سمجھا؟ بس بات کو تمام کیا. یہ ایام کون سے ایام؟ امیر المومنین کی ولایت کے ایام, غدیر کے ایام. میں اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہوگا, مجھے اشارے کرنا ہے تاکہ آج کے جو ایام ہیں اس کی بھی یاد تازہ ہو جائے. تو اس کے لیے اب میں اشعار کا سہارا لے رہا ہوں کہ غدیر نام ہے, لیکن پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر. پیغمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر. جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر. جو رک سکے نہ وہ اعلان مصطفیٰ ہے غدیر. کہ ابتدا ذوالشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. کہ ابتدا ذوالشیرہ ہے انتہا ہے غدیر. غدیر منزل انعام جاویدانی ہے, غدیر مذہب اسلام کی جوانی ہے. غدیر نام ہے اللہ کی عبادت کا, غدیر نام ہے انسان کی شرافت کا, غدیر نام ہے ربط کتاب و عطرت کا, غدیر نام ہے نوع بشر کی عظمت کا. جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا صدقہ ہے, ہر ایک صبح اسی دوپہر کا صدقہ, ہر ایک صبح. اب پھر آپ حضرت کے پاس کے اشعار سنانا پڑے گا تو میں بھی کیا سناتا, یہ ختم ہو گیا تو جو سناتا. کہیں سکون کہیں چھنکار بن گئی ہے غدیر, کہیں سکون کہیں چھنکار بن گئی ہے غدیر. کہیں قلم کہیں تلوار بن گئی ہے غدیر. کبھی سلائے سرے دار بن گئی ہے غدیر. کبھی دعا کہیں انکار بن گئی ہے غدیر. یہ سب اساس ہے علم و یقین مٹ جاتا, اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا. یہ سب اساس ہے علم و یقین مٹ جاتا, اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا. جہاں میں جو ہے اسی ایک سفر کا سفر ہے, ہر ایک صبح جہاں میں دین خدا کا نظام باقی ہے, فضا میں زور درود و سلام باقی ہے, صداقتوں کا وہی فیض عام باقی ہے. یہ خلیفہ کوئی نہیں امام باقی ہے. یہ وارث اسد خلاگیر زندہ ہے, سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. اب آپ کو فرمائی پوری کروں گے, سلوات پڑھو. آپ سے میرا نس کا نام سنا ہے میرا نس کا خدائے سخن نے. مرثیے میں تو سنا ان کا نام, مرثیہ تو سنا ان کا, اور مرثیے میں مصائب سنا, مرثیے میں فضائل نہیں سنا ہے نا. میر انیس کہتے ہیں آمد ہے کربلا کے نیستہ میں شیر کی,
ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی، نہیں راہ پھیر کی، غش آ گیا ہے شے کو یہ وجہ دیر کی، خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے، ہوشیار قافلوں کے سواری قریب ہے، آتا ہے وہ جبھی جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر عازم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کے پڑے سے چورے سے رو کے وہ مرد ہے، سرور کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں ہی نیچے اتری ہے تیرے آسمان سے، گھر میں ہی نیچے اتری ہے تیرے آسمان سے، اندھارے آمد عباس سب شکن، لرزاں تھے کوہ ہلتے تھے دل کانپتے تھے تن، جنگل کے شیر بن گئے خوف سے حرم، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رنگ، یہ شیر کم نہیں اثر قنادیل سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے، ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پہ چاند یہ خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کہ خدا مہربان ہے، پردوں ہے یہ رخ خلف بودراب کا، دیکھو اڑ گیا ہے بڑا آفتاب کا، آئینے جبی سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیاء آشکار ہے، چشمے گوہر فشاں سے حیا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیاء آشکار ہے، آئینے جبی سے صفا آشکار ہے، ابرو سے ماہ رخ کی ضیاء آشکار ہے، چشمے گوہر فشاں سے حیا آشکار ہے، رخ سے جلال شیر خدا آشکار ہے، رستم بھی چڑھ سکے گا نہ منہ پہ دلیر کے، چہرہ تو حور کا ہے پتے بڑے سے، اعجاز لب میں چشمے سہرے ہلال ہے، خودلی نہیں ہے چہرے یوسف کا خال ہے، تعریف کیا کرے کہ دہن بھی انسان ہے، تقسیم جزوے لائے تو جزا محال ہے، حیران یا ہے نقطۂ فرضی دہن نہیں، اسرار کردگار میں جائے سخن نہیں، یہ خود آہنی نہیں پڑتے جناب پر، سرپوش نور ہے غدے آفتاب پر، یا ابر آ گیا ہے فرد رسالت ماں پر، یا تاج خسروئی ہے سرے بودراب پر، سائے میں آئے وہ جو سعید زمانہ ہے، اقبال کے ہما کا یہی آشیانہ ہے، اقبال کے ہما کا یہی آشیانہ ہے، ایک شور تھا کہ آج زمین آسمان، صحرائے کربلا نہیں دنیا کی جان ہے، اترا زمین پہ چاند کے خالق کی شان ہے، رضوان دی صدا کے خدا مہربان ہے، اور تو ہے یہ رخ خلف بودراب کا، دیکھو اڑ گیا ہے برق آفتاب کا، اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے اب یہاں سے رجس خوانی شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سراپا، پہلے ہوتی ہے آمد، اس کے بعد ہوتا ہے اس کا سراپا، جب سراپا بیان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے رجس خوانی، اب رجس خوانی ہے بڑا مرحلہ، اس کو ذرا آپ جو ہے غور سے سنیے کہ رجس خوانی کیسی ہوتی ہے اور میر انیس کی زبان سے، جنگ آزما ہے، اپنی حضرت عباس کہتے ہیں جنگ آزما ہے سب شکنوں قلاگیر ہیں، جنگ آزما ہے سب شکنوں قلاگیر ہیں، سورت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے درجے فقیر ہیں، رومے پہ فخر ہے کہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے، میں آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، میں ہر جگہ نہیں پڑھتا، آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں، جنگ آزما ہے سب شکنوں قلاگیر ہیں، سہولت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے درجے فقیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے،
دولت میں، دبدبے میں عظیم النظیر ہیں، دنیا کے بادشاہ ہیں، گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے۔ کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں، یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرا ہے اپنا جود و سخا ملوک میں، ہاتھم سے بھی سخی ہے سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں۔ تب شکر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا اور نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ جنگ آزما ہے سب سے کو موقع نہ دیا، سہولت میں دبدبے میں عظیم النظیر ہے، دنیا کے بادشاہ ہیں گردو سریر ہیں، اس اوج پر حسین کے در کے فقیر ہیں، رتبے پہ فخر ہے نہ شجاعت پہ ناز ہے، گر ہے تو بس غلامی حضرت پہ ناز ہے۔ کیا کیا لڑے ہیں خیبر و بدر و تبوک میں، یہ ہاتھ پیاس میں نہ رکے ہیں نہ بھوک میں، شہرا ہے اپنا جود و صفا کا ملوک میں، حاتم سے بھی سخی ہے سوا ہم سلوک میں، بگڑے ہیں جب تو خون کے دریا بہائے ہیں، سر دے دیا ہے بات پہ جس وقت آئے ہیں۔ تب شبر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا اور نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے تو بھی نمک حرام، خدا امام دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن پیٹ کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آتے خود۔ یہ کہہ کے لی دلے میں تلوار میں مسکن چھٹا ہمارے سعادت نشان سے، نکلی جو اندری بے ظفر آشیان سے، چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل پہلے خدائے جلیل نے، آنکھوں پہ ڈر کے رکھ دیے پر جبریل، ہوش و ہوا سے شبر سیارہ اڑا دیے، لوگوں کے ایک ہاتھ میں بازو اڑا دیے، راکی کے کام گھوڑے کے زانو اڑا دیے، ڈالی کسی نے ہاتھ تو ابرو اڑا دیے، ہم پورے چشمے شیر الہی جلال میں، پتلی چھپی ہوئی تھی سیاہی کی نال سرہنگ شام کھو کر کھاتا کے بڑھے، کتنے جوان صبح کے تلے آتے بڑھے، پس پس کے سرما ہوتے ٹکا کے رکھے، ہلچل نے استخوان بدن چور کر دیے، بیٹوں نے پاؤں باپ کی چھاتی میں ایسی عظیم شخصیتیں ہمارے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، امام خمینی کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ امیر المومنین ہمارے امام ہیں، ہمیں فخر ہے کہ حسن مصطفیٰ ہمارے امام ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ حسین شہید کربلا ہمارے امام ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ امام زین العابدین ہمارے امام ہیں، امام محمد باقر ہمارے امام ہیں، امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں، امام موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، علی الرضا ہمارے امام ہیں، محمد تقی ہمارے امام ہیں، علی النقی ہمارے امام ہیں، حسن عسکری ہمارے امام ہیں، اور حجت الترک ضرور کرتی امام خمینی کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ امیر المومنین ہمارے امام ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس خمینی جیسے لوگ، ہمیں فخر ہے کہ حسن نصر اللہ ہم میں سے ہے، ہمیں فخر ہے کہ خامنہئی ہم میں سے ہے، خمینی ہم میں سے ہے، برجردی ہم میں سے ہے، حکیم ہم میں سے ہے، خوری ہم میں سے ہے، یعنی اس 1400 سال کی تاریخ میں علی میں تو دنیا کوئی کمی نکال ہی نہ سکی، یہی نہیں بلکہ علی والوں میں بھی کوئی کمی نہیں نکال سکی۔
کلینی سے لے کر خمینی تک جتنے مراحل گزرے ہیں، جتنے مجتہدین گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں بھی عیب تلاش کر کے لاؤ تو ہم غلامی لکھ دیں گے۔ ملا عمر بدل گئے، اسامہ بن لادن بدل گئے، دنیا کا ہر لیڈر بدل گیا، ہمارے پاس ایسے لیڈر ہیں، ہم اپنے پاس ہزار آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، جبھی پہ خاکے درے بھوترا۔ دیکھیے اب میں واقعی آخری بات آخری پیغام آپ تک دے رہا ہوں، کیونکہ امام خمینی کی بات آئی ہے تو آپ فخر کریں کہ ایسا لیڈر آپ کے پاس پیدا ہوا ہے۔ یہ بات ہندی ایرانی کی نہیں ہے، وہ ہندی الاصل ہے، ہندی الاصل ہے اور ایرانی الاصل ہے۔ ایران اور ہندوستان کی بات چھوڑی، اس کا خمیر روایت اور آیتوں سے پوچھا گیا ہے، اہل بیت کے اخلاق سے پوچھا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آج 1400 برس کے بعد غدیر کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے آج 1400 برس گزر گئے، آج شقیقہ اور غدیر کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ غدیر بھی گزر گئی، شقیقہ بھی گزر گئی، آج ذکر کرنے کا فائدہ ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں غدیر گزر گئی، شقیقہ بھی گزر گئی، لیکن آج تک اس کے اثرات باقی ہے، آج تک اس کا اثر باقی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے امام فخر الدین رازی، امام فخر رازی، امام حنیفی کے نام کے ساتھ بھی امام جڑا، امام خمینی کے نام کے ساتھ بھی امام جڑا ہوا، یہ دونوں عالم اسلام کی عظیم شخصیتیں ہیں۔ ایک کا تعلق ثقیفہ سے ہے، ایک کا تعلق غدیر سے۔ جس کا تعلق ثقیفہ سے ہے وہ آخر میں لکھ رہا ہے کہ کاش میری موت یقین پر ہوئی ہوتی، میں شک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو جس کا رشتہ شک سے جڑا ہوتا ہے اس کی موت شک پر ہوتی ہے۔ جس کا رشتہ ثقیفہ سے ہے، جس امام کا رشتہ ثقیفہ سے جڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں شک کی حالت میں مر رہا ہوں۔ اور جس کا تعلق غدیر سے ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ثقیفہ کی اولاد میں اس کے اثرات آتے ہیں، غدیر کی اولاد میں اس کے اثرات آتے ہیں۔ امام خمینی چونکہ غدیر کے فرزند تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ من بضمیر شاہ قلبی مطمئن کہ برادران خواہران مرخص و بجائے راہ ابدی سفر کی بنو، یعنی میں اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں، میں یقین کے ساتھ جا رہا ہوں، یعنی غدیر کا رشتہ یقین کا رشتہ ہے، ثقیفہ کا رشتہ شک کا بات کرنا۔ اور مسائل میں بھی غدیر کا ذکر ہوتا ہے، وہ کیسے؟ غدیر پر فدا ہونے والی سب سے پہلی بیوی فاطمہ زہرا، سب سے بڑی مدافع غدیر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کسی کو مصیبت کا جملہ سمجھ کر ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد فاطمہ زہرا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور مدینے کے ایک ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا، بابا کے مرنے کے بعد بیٹی اتنی مظلوم ہو گئی کہ مدینے میں کوئی پرسان حال نہ تھا کہ بیوی آپ کہاں جا رہی ہے؟ اکیلی بیوی، ارے 1,24,000 کے مجمع میں، 1.25 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ نے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج غدیر کو بھلا دیا، آج کوئی علی کے ساتھ نہیں ہے، اکیلی فاطمہ علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہر دروازے پہ جا کے کہتی ہے، اندر گابی یوم الغدیر الخم لأحد العذرا، کیا میرے بابا نے غدیر خم میں کوئی عذر باقی چھوڑا تھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ وہی علی ہے جس کو میرے بابا نے
نے بلا دیا. یہی نہیں بلکہ امیر المومنین آ کے ایک مرتبہ فاطمہ زہرا سے شکایت کر کسی بات کی شکایت نہیں کیا, کسی بات میں شکایت نہیں کیا, بلکہ جب فاطمہ زہرا بار بار لوگوں کے دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی تو علی بن ابی طالب نے کہا فاطمہ اس کو چھوڑ دو, انہا صغیرۃ, یہ میرے لیے بہت چھوٹا مسئلہ ہے, یہ خلافت و حکومت کا مسئلہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دو. تو فاطمہ زہرا نے کہا علی یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اگر آج آپ کو چھوڑ دیا کل حسن کے جنازے پہ تیر بارانی ہوگی. اگر آج یہ مسئلہ میں نے اٹھایا نہیں تو پھر کل حسین تیروں کے درمیان, تلواروں کے درمیان, نیزوں کے درمیان واقع ہوں گے. سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا جائے گا, گوشت مارا جائے گا, پیشانی پہ تیر آئے گا, سینے پہ تیر آئیں گے, کچھ تیر نکلیں گے. یہ موقع آئے گا کربلا کے میدان میں. اگر علی کو خلافت نہ ملی, ولایت نہ ملی, یہی نہیں علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی. علی ابن ابی طالب نے شکایت نہیں کی, مگر ایک دن جب دل ٹوٹ گیا تو کہا سیدہ مدینہ کے حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ میں سلام کرتا تھا, لیکن آج نوبت یہ آ گئی کہ پہلے مجھے سلام کرنے والے نہ تھے, لیکن آج میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. آج علی اکیلے رہ گئے. علی ہے, علی کی تنہائی ہے, علی ہے اور علی کے گلے میں رسن ہے, علی ہے اور علی کی نگاہوں کے سامنے ان کی ناموس کے پہلو پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے. علی دیکھ رہے ہیں جلتا ہوا دروازہ. ارے جب حسن کا لاشا اٹھا تو علی موجود نہ تھے, جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو علی موجود نہ تھے, لیکن ہاں مدینے میں فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا. محسن کی شہادت نگاہوں کے سامنے ہوئی. وہ ایک کتاب جس کی تلاوت نہ ہو سکی, تاریخ نے بتایا کہ محسن ہے اس کا نام. ارے وہ پھول جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا, وہ بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے مر گیا, وہ بچہ محسن ہے جو ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا. محسن کی شہادت ہوئی, اس کے بعد فاطمہ سنبھل نہ سکی, ہاتھ میں عصا آ گیا, کمر خمیدہ ہو گئی, اور اسی طرح سے علی نے سکوت لحد کر دیا. کہا یا رسول اللہ جیسے امانت آپ نے دی تھی ویسے نہ لوٹا سکا. فاطمہ کو آپ نے جیسے مجھے دیا تھا اب میں ویسے آپ کو نہ لوٹا سکا. آپ نے دیا تھا تو کمر خمیدہ نہ تھی, پہلو شکستہ نہ تھا, سماجے کا نشان نہ تھا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگار مجھے قریب مریضوں کا شفایات فرما, جو زیارت کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما, مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, برسر اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما, دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. پروردگار مجھے عالم بشریت کے جبروں میں داخل حاضرین کے نومین امبات کے نومین امبات کے مسلمین کے حضور جعفری بیگم بنت مرزا عباس علی کے صحابہ کے ساتھ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا